خواجہ عبدالحکیم رحمۃ اللہ علیہ سرکار فرماتے ہیں کہ میں دریائے راوی کے کنارے پر لوگوں کے کپڑے دھویا کرتا تھا، دھوبی کا کام کیا کرتے تھے سرکار، اور لوگوں کو یہ خبر نہ تھی کہ جس انداز میں لوگوں کے کپڑوں کی میل کچیل یہ دھو کر صاف کر دیتے ہیں، اسی انداز میں خدا کی رحمت شامل حال ہے ان کے ساتھ، خدا کا فضل ان کے ساتھ ہے۔ خدا نے اتنی ان کو جرت بھی دی ہے کہ لوگوں کے میل کچیل والے دل، زنگ آلود دل، یہ بھی صاف کرنا جانتے ہیں اور بہترین سنوارنا بھی جانتے ہیں، اور مرے ہوئے دل کو بیدار کرنا بھی یہ خدا نے ان کو طاقت عطا فرمائی ہے۔ آپ کے متعلق لوگوں کو یہ خبر نہ تھی کہ اللہ کے حضور ان کا نام کتنا بلند ہے، شان، عزت، وقار، معیار کتنا اونچی ہے۔ حضرت خواجہ صاحب عبدالحکیم رحمۃ اللہ علیہ سرکار، ان کی عظمت و شان بہت بلند و بالا ہے۔ ایک مرتبہ دریائے راوی کے کنارے سے ہندوؤں کی بارات گزر رہی تھی، لوگوں نے دیکھا مرد مجاہد اللہ کا درویش کو لوگوں کے کپڑے دھو رہا ہے اور کپڑوں کی صفائی کر رہا ہے، کپڑوں کی دھلائی ہو رہی ہے، تو لوگوں نے طنزیہ طور پر یہ باتیں بنانا شروع کر دی، اے درویش، اے جوان، تجھے اتنا عرصہ یہاں پر کام کرتے کرتے گزر گیا ہے کہ آج تک لوگوں کی ہمدردی کے لیے، لوگوں کی سہولت کے لیے تو نے آج تک پل بھی نہیں بنوا سکے۔ تو خواجہ صاحب عبدالحکیم رحمۃ اللہ علیہ سرکار موج میں آ کر فرماتے ہیں کہ تم نے کہاں جانا ہے، کہاں کا تم ارادہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے عرض کی کہ ہم دریا کے پار جانا چاہتے ہیں، دریا کے دور جانا چاہتے ہیں، دریا سے پار کرنا پسند کرتے ہیں، ہماری منزل وہاں ہے۔ تو آپ نے وہی جو کپڑے دھونے کے لیے آپ لے گئے تھے وہی پانی پر بچھا دیتے ہیں، فرماتے ہیں یہیں سے گزر جاؤ۔ تو وہ طنزیہ طور پر یہ باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، کوئی پانی پر کپڑا بچھا کے بھی گزرا آج تک، تو آپ نئے طریقے سے ہمیں گزروانا چاہتے ہیں۔ خواجہ صاحب سرکار فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں راستہ بتا دیا ہے، پل بنا دی ہے، تم جانا چاہو تو یہاں سے گزر سکتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ پل ہے تو پہلے آپ گزر کے دکھائیں۔ تو آپ کے پاس یہ ایک بیل تھی، آپ نے فرمایا تم مسلمان کی بیل ہے، یہیں سے ان کپڑوں پر گزر کر تم نے دریائے راوی عبور کرنا ہے۔ تو وہ گزر جب جاتی ہے تو لوگوں نے دیکھا، ان غیر مسلموں نے دیکھا کہ یہاں سے تو یہ بیل بھی گزر گئی ہے، وہ اب گزرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب کنارے پر پہنچتے ہیں، دریائے راوی عبور کر جاتے ہیں تو وہیں پر ٹھہر جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں حضور مہربانی فرمائیے، آپ کی حکومت اس پانی کی لہروں پر بھی ہے، اس پانی پر بھی ہے، ہمیں کلمہ بھی پڑھا دیجئے، دین اسلام کی لذت سے بھی ہمیں آراستہ فرما دیجئے، دین کی طرف ہمیں راغب فرما دیجئے۔